السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 رمضان مبارک یوم الفرقان، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا اور عظیم معرکہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوا۔ سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو بدر کے مقام پر، بدر مدینہ المنورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ میدان بدر میں بظاہر اصحاب بدر کی تعداد 313، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 ذرائع اور 8 تلواریں تھے، اور ادھر کفار کے پاس 1000 کا بہت بڑا لشکر، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، جو کہ جنگی ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ کفار بدر کے میدان میں بھی اصحاب بدر سے پہلے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے مناسب جگہ کا بھی اہتمام کر لیا، اور پھر اللہ نے اس حال میں بھی مسلمانوں کی ایسے مدد فرمائی کہ جو زمین انہوں نے سخت سمجھ کر اپنے لیے چنی تھی اور نرم سمجھ کر اصحاب بدر کے لیے چھوڑ دی تھی، اللہ نے بارش کا نزول فرمایا۔ وہ جگہ جو سخت تھی کیچڑ بن گئی اور کفار کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور جو زمین نرم تھی اصحاب بدر کے لیے وہ سخت بن گئی، جس کے اوپر چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اصحاب بدر کی اپنے فرشتوں کے ذریعے اس جنگ کے اندر مدد فرمائی، اور کفار کے بڑے بڑے سردار جو کہ اس بدر میں مارے گئے، جس کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب بدر کی صف بندی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا میری دونوں سائیڈوں سے 2 چھوٹے نوجوان ہیں۔ میں نے سوچا شاید آج میری دونوں سائیڈوں سے کوئی مضبوط بہادر ہوتا تو مجھے تھوڑا سا سہارا مل جاتا، لیکن فرماتے ہیں جب میں نے ان کا جوش دیکھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ عبدالرحمن بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو یا تمہارا اس سے کوئی کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اب اس بات کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے۔ حضرت عبدالرحمن سے جب وہ پوچھنے لگے، عبدالرحمن نے انہیں جب کہا کہ تمہارا کیا کام ہے ان سے، تو وہ کہنے لگے کہ کوئی کام نہیں، بس یہ گھر سے وعدہ کر کے نکلے ہیں کہ قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے تو اس کی تو حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ وہ بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا راستہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچے تھے یا کوئی اللہ کے فرشتے، میرا صرف اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ فوراً ادھر پہنچ گئے اور اپنی چھوٹی چھوٹی تلواروں سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹنے لگے۔ وہ نیچے زمین پر گرا اور اس کا سر قلم کر کے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جسے ہم واصل جہنم کر کے آئے، اور ابو جہل کی موت کفار کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی اور ناکامی تھی، اور ادھر اصحاب بدر کے لیے ایک عظیم کامیابی بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب اس میدان کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم جان نثاروں کی اس طرح غیب سے مدد فرمائی اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو، اصحاب بدر کو فتح عطا فرمائی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو کفار کی طرف سے 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا کر لایا گیا، اور اصحاب بدر کی طرف میں سے 14 شہادتیں ہوئی، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ ملت کے نوجوانوں کو آج بھی نصاب بدر کو یاد رکھنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار و در قطار اب بھی۔ آج بھی اگر امت مسلمہ غیرت ایمانی کا ثبوت دے، بظاہر جنگی ساز و سامان کے اوپر تکیہ نہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد پر یقین کامل رکھ کے بدر کے لیے میدان میں نکلے تو اللہ کی مدد ضرور آ پہنچتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ رب العزت شہدائے بدر کے صدقے میں آج امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے